کرتا ہوں میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوز دل کی کریں کیا دوا۔ جناب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، اور آج کے وظائف پوچھیں گے ان سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، آج کا جو سوال ہے وہ ہے فرحان صاحب کی طرف سے، جن کا تعلق ہے راولپنڈی سے۔ بیٹا ایک گھڑی اگر دیکھیے گا سامنے بھی۔ اچھا جناب، تو وہ کہتے ہیں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، کہتے ہیں میں فیصلے کرتے ہوئے بہت گھبراتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں مسئلہ ہے، گھبرا رہے ہوتے ہیں فیصلے کرتے، تو کہتے ہیں میں فیصلے کرتے بہت گھبراتا ہوں، اس کی وجہ بتائیے تھے۔ اس لیے کہ میں نے زندگی میں 2-3 بڑے فیصلے کیے جو میرے لیے بہت غلط ثابت ہوئے، تو ایسی کوئی دعا ہے جس کو پڑھ کر میں صحیح فیصلے کر سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بہت اچھی عادت ہے کہ کوئی بھی درود پاک پڑھ رہا ہو تو آپ ساتھ پڑھتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ہمارے فرحان صاحب ہیں، 2-3 فیصلے آپ نے کیے اور وہ غلط ثابت ہوئے، لگ رہا ہے کافی بڑے فیصلے تھے جی، عام، تو تھوڑا سا یہ بھی سوچیں نا کہ آپ نے کسی سے مشورہ کیا؟ اچھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کریم میں ہے کہ اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ اچھا اچھا اچھا، اور فرمایا گیا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اور مجھے سوری بات کاٹ کے سوال کہ مشورہ کرنے کے بارے میں آپ نے بتایا، اب اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو سنسیئر ترین مشورہ دینا میرا بھی طریقے سے فرض ہے نا، ورنہ یہ خیانت ہو جائے کہ میں سوچوں اچھا بھی مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے، اس کو غلط مشورہ دے دو تاکہ غلط ٹریک پہ چڑھ جائے۔ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھتا ہوں، کوئی میری فیلڈ میں آنا چاہتا ہے جی 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 جی، اور مجھ سے مشورہ مانگتا ہے، تو میں کہوں اگر یہ آگیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اللہ صحیح، واہ تو حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ، مسلمان پر جو مسلمان کے 6 خاص حقوق ہیں نا، جی جی جی، کہ جب سلام کرے جواب دے، ٹھیک، جب وہ کھانسے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اس میں ایک یہ ہے کہ جب مسلمان آپ سے مشورہ مانگے تو اسے صحیح مشورہ دیں۔ اللہ اچھا، اگر آپ نے غلط مشورہ دیا تو آپ نے امانت میں خیانت بھی کی، اور آپ نے ایک مسلمان کا جو آپ پر حق تھا، رائٹ تھا، وہ آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اللہ، اور یہاں غلط سے مراد یہ ہے نا کہ مطلب کوئی اس خوف سے مشورہ ہی نہ دے کہ میرا مشورہ غلط نہ ثابت ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے نا کہ اپنے طور پر آپ کو سنسیئرلی لگتا ہو کہ جو بیسٹ ہے وہی دیں، باقی ظاہر ہے پھر مستقبل کا تو حال اللہ ہی جانتا ہے کہ چاہے وہ آپ کے لیے اچھا ہو برا ہو، لیکن آپ بالکل آنیسٹی کے ساتھ مشورہ دیں، آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو سامنے رکھیں صحیح، اور یہ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا، واہ واہ، تو وہی بعین ہی، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسلام کی خوبصورتی یہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسی لیے مشورہ کرنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے لیکن فیصلے کے وقت کوئی بڑا معاملہ آ جائے تو بیچارہ گھبرا جاتا ہے، تو گھبرائیں بالکل بھی نہیں، اپنے ذہن کو پریپیئر کریں، ذہن کو حاضر رکھیں اور حاضر دماغی سے کام لیں، باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اچھا جی، اچھا، یہ جو دعا ہے نا، یہ معلوم ہے کن لوگوں کی ہے؟ یہ دعا اصحاب کہف کی ہے۔ اچھا، جی 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 جی، اور میں مختصراً عرض کروں اس کے پس منظر میں کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کچھ دور گزر گیا تو ایک دقیانوس بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، تو یہ 7 لوگ بڑے امانتدار تھے، بڑے نیک تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے ایک غار میں آ کر پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار میں انہیں وفات دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور وسیم بھائی 10 سال 20 سال 30 سال نہیں، یہ 300 سال تک اس غار میں سوتے رہے، 3 صدیاں سوتے رہے۔ برحال اس دقیانوس بادشاہ نے آ کر وہاں دیوار چن دی، اور جس کو چننے کا حکم دیا تھا وہ ایک بڑا نیک شخص تھا،
اس نے ان سب کے نام پورا واقعہ ایک تختی پر لکھا، کندہ کروایا اور وہاں پر دفنا دی۔ اب 300 سال گزر گئے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ زندہ ہیں، تم انہیں زندہ گمان کرو لیکن وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم 300 سال میں انہیں کروٹیں بھی دیتے رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج طلوع ہوتا تو مشرق کی جانب سے کترا کر گزر جاتا، انہیں نقصان نہ پہنچاتا، اور جب سورج غروب ہوتا تو مغرب کی جانب سے کترا کر گزر جاتا، انہیں نقصان نہ پہنچاتا، اور خوشگوار ہوائیں انہیں پہنچتی رہیں 300 سال تک۔ اب جاگے، اور جس دور میں یہ جاگے وہ دور بیدروس بادشاہ کا تھا، بڑا نیک تھا وہ۔ صحیح ہے۔ اب جب یملیخا کو انہوں نے بھیجا مارکیٹ جاؤ ذرا روٹی تو لے کر آؤ، یملیخا ان 7 میں سے ایک تھا۔ جی جی جی، صحیح ہے۔ اچھا یہ صبح فجر کے وقت یہ واقعہ درپیش ہوا، صحیح ہے۔ اور غروب آفتاب کے وقت یہ جاگے، صحیح ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح سوئے شام میں اٹھ گئے اور شام کو اٹھ گئے۔ اب جب گئے تو انہوں نے سب نے پکڑ لی، کون سا سکہ ہے بھائی، حاکم کے پاس لے گئے۔ اچھا اس دور میں کیا تھا کہ یہ معاملہ تھا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ اچھا تو بیدروس بادشاہ دعائیں کر رہا تھا کہ مولا ایسا سبب بنا دے کہ کچھ ان لوگوں کو یقین آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو بہرحال حاکم وقت کے پاس پہنچے، پھر پورا ایک واقعہ ہے جب وہاں پر پہنچے اور بیدروس بادشاہ بھی وہاں پہنچا، یہ سب کے سب اٹھے، سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور دوبارہ اس مقام پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی، اور وہ پوری قوم جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں کر رہی تھی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کی توحید پر یقین شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی دعا ہے کہ جب یہ یعنی وہاں سے فرار ہوئے تھے، ہجرت اختیار کی تھی، غار میں آئے، کوئی پناہ نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وَكَلْبُهُمْ۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یہ دعا صبح و شام جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جن کے بھی کوئی کام اٹکے ہوئے ہوں، کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا ہو، تو یہ سب کے لیے ہے، خاص ان کے لیے میں نے بتایا، لیکن یہ سب کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ نور اور ہادی، نور کا معنی روشنی، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا۔ اچھا راستہ ہو روشنی نہ ہو، روشنی ہو راستہ نہ ہو، تو یا نور یا ہادی۔ یہ آپ صبح کے وقت 33 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کہوں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، جب کتا ان کے ساتھ ہونے لگا نا تو کہا تو شور مچائے گا، اسے زبان حال سے کہا نہیں، وعدہ کرتا ہوں شور نہیں مچاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے وہاں پر جو ہے آرام کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک کتا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ سے، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے، اپنے آپ کو اولیاء کاملین سے، خواجہ صاحب سے، غوث اعظم سے اگر منسوب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور اولیاء کاملین کی سچی صحبت عطا فرمائے۔ الہ آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، روح خشک ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ نشست بھی ہوگی آگے جا کے، اور آقا کا میلاد انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا جھک کے کر